نرم سی پیاری سی آواز آئی، کون؟ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میری بچی نے دروازہ کھولا، پھول سی بچی تھی، حسین بچی تھی، پیاری بچی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا جب تو دیکھا کہ بچی ہے۔ میں نے گھر والی سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بیٹی کو بتا دیا یہ آپ کا ابا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیٹے سے کئی گنا بڑھ کر کے اگر امتحان لینا ہو، یہ بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ وفادار ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امتحان لے کر کے دیکھو، بیٹا حصہ طلب کرتا ہے، مجھے اتنا نہیں دلا، اتنا ملنا چاہیے۔ یہاں تک کہ باپ اپنے پاس جو رکھتا ہے نا، بیٹا اس میں بھی رہتا ہے کہ کس وقت یہ جائے وہ میرے پاس آئے۔ ایسے بھی میرے پاس کئی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن بیٹی ایسی ہوتی ہے دوسرے کے گھر جانے کے بعد بھی اس کا دل ماں اور باپ سے لگا رہتا ہے۔ ماں اور باپ کی تکلیف کو بیٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ دیا کبھی فرماتے ہیں کہ یا رسول، اے محمد بن عبداللہ، اے محمد بن عبداللہ سن لو، میں بہت گنہگار ہوں۔ میری بیٹی نے جو میں دروازہ کھول کے اندر گیا، بیٹی میرے سینے سے چپٹ گئی، میرے چہرے پر کسے کرنے لگی، پیشانی پر کسے کرنے لگی، چومنے لگی، کہنے لگی ابا جان اتنے دن آپ کہاں تھے؟ یہ ایک ہی واقعہ سن لو گے نا بس میلاد ہو گیا۔ اور عورتیں بھی سنیں نا جو آج کل فحاشہ عورتیں کہتی ہیں جی اسلام آزادی نہیں دے رہا، وہ عورت کو آزادی ملی ہی اسلام میں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عورت کو اگر آزادی ملی ہے نا، اور تم کس چیز کی آزادی چاہ رہی ہو؟ فحاشی کی آزادی؟ عورت کو اگر زندگی ملی ہے نا، وہ میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ ورنہ تو عورت کی ذات سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا جوان اپنی ماں کو جا کر کے بازار میں بیچ دیتا تھا، آج محسوس نہیں کرتا تھا۔ بھائی بہن کو بیچ کر دیا جایا کرتا تھا، باپ اپنی جوان کے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ دیا کبھی رونا شروع ہو گیا۔ میں نے بیٹی کو وہ میرے سینے سے نہ ہٹے، ابو جان کہاں تھے؟ تو میرا پارا گرم رہا اور میرے اندر غیرت بھی آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے قبیلے والوں کی اتنی بچیاں زندہ درگور کروا دیے، اگر میں نے اپنی بچی کو اس کو زندہ چھوڑ دیا تو قبیلے والے نہیں چھوڑیں گے کہ اپنی کو بچاتا ہے ہماریوں کو مروا دیتا ہے۔ میں نے بیوی کو ڈانٹا، مارا، ایک پھوڑا لیا، بچی کو لیا، آئے چلنے والی بچی۔ لوگ کون سی آزادی مسلمان تلاش کر رہا ہے؟ یورپ والی آزادی تلاش کر رہے ہو؟ وہ پرانی جہالت والی آزادی کر رہے ہو؟ حضور کا میلاد ہوا تو اصل رحمت آئی، آزادی آئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ گھوڑا لے کر کے نکلا، بچی کو ساتھ لے لیا، بچی کبھی میرے آگے کبھی پیچھے۔ اے ابا کدھر جا رہے ہو؟ کہیں مہمان بن کر کے جا رہے ہو؟ دعوت پہ جا رہے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ کہیں پکنک پہ جا رہے ہو؟ کہاں چل رہے ہو؟ میں بچی کو ساتھ لیا، گھر سے دور ایک جگہ میدان میں گیا، جا کر کھڈا کھودا، میرے پسینہ آ گیا، بچی نے اپنا دوپٹہ لیا، میرا پسینہ صاف کیا۔ ابا جان رکو، تم چھوڑ دو، یہ پھوڑا مجھے دے دو، میں خود گڈھا کھودتی ہوں۔ کس لیے گڈھا کھود رہے ہو؟ یہ حدیث سے کوئی نام بات نہیں کر رہا، یہ باضابطہ تو لکھی، میں خود میں بھی شرک کیا، ایک بار آپ نے پڑھی۔ باپ تھا کیا؟ چیخ رہی بیٹی، گڈھا کھودنے کے بعد بیٹی کو نیچے ڈال دیا۔ اسلام سے پہلے انسانوں کے اندر اتنی درندگی تھی، مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بیٹی چیخو پکار کر رہی ہے، اے ابو میں روٹی نہیں مانگوں گی، میں کپڑے نہیں مانگوں گی، میں پیسے نہیں مانگوں گی، کیا وجہ ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ بتا دو اے ابو، مجھے امی سے ملا دو، مجھے اس گڈھے کے اندر کیوں ڈال رہے ہو؟
چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے۔ دیا کلمی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی، میں نے اس اپنی بچی کو بھی زندہ درگور کر دیا۔ اور اے محمد بن عبداللہ، یہ ایک میری بچی نہیں، اس طرح میں نے کئی ہزار بچیوں کو زندہ درگور کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور رو رہے ہیں، ادھر وہ بھی رو رہے ہیں۔ اب اتنے میں میرے نبی نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور مجھے اور آپ کو دادے وراثت میں کلمہ بھی ملا ہوا نا، اسی لیے قدر نہیں۔ دادے وراثت میں جو چیزیں ملی ہیں، اس میں جتنی دادے وراثت تمہاری دیہاتوں میں پڑھی ہے نا، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی صاحب نے، صادق صاحب نے، زید بکر صاحب نے، پرنسپل صاحب نے، ان سب نے جنہوں نے پراپرٹیاں یہاں خرید کر بنائی ہیں، مکان بنائے ہیں، دکان بنائی ہیں، سب کچھ بنائی ہیں، ہماری نسلیں جو ہے نا، آنے والی جو ہمارے بچے ہیں نا، نوجوان، وہ آ کر ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں بیڈوں پر آرام کرتے ہوئے، کہتا ابا تم نے کیا ہی کیا؟ لیکن ابا جب کرتے ہیں نا، جب خود کرنا پڑتا خود ابا بنتے ہیں، اور آگے کرنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ وہ ہے جس نے رات کی نیند بھی برداشت کی، دن کی بھوک اور پیاس بھی، دھوپ بھی برداشت کی، لیکن تیرے لیے اتنا سب کچھ جمع کیا ہوگا۔ سمجھو، کلمہ بھی ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں کلمے کی بھی اور اسلام کی بھی قدر نہیں ہے۔ کلمے کی بھی اور اسلام کی بھی قدر ہمیں اسی لیے نہیں، ورنہ اگر کلمے کی، اسلام کی قدر خدا کی کہتا ہوں میں، وہ سے نہیں ہو جو مقصد لگاؤ چوکا چاندی کروں۔ یہاں میلاد کا پروگرام تھا، کمیٹی والوں نے، امام صاحب نے ایک اعلان کر دیا، یہ پورا محلہ چاروں طرف سے آ جانا چاہیے تھا، یہ یہاں تک کہ روڈ کے اندر جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عام کی بات نہیں ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج مسجدیں ترس رہی ہیں کہ تم سجدہ کرو۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ کمیٹی والے کہ ایک امام صاحب کو جو بھی ہدیہ دے رہے ہیں، امام کا کوئی ہدیہ دے سکتا ہی نہیں، یہ صاحب دوستوں میں بتاؤں میں، لیکن یہ علماء پر کرم ہے کہ کتنا، آپ بتائیے ہمارے احباب جتنے ملازم ہیں کتنا لیتے ہیں ہم، جی پی بھی کٹ رہا، جی فلاں فلاں، جی سب چیزیں لاکھوں میں لینے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ایک امام کو کتنا ملتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کیا کہتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ امیر صاحب آپ کے پاس کیسے جی کیا دے، اور جی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی۔ سب حضرات دعاؤں میں یاد رکھیں یہ کرم کیوں ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، دین کی برکت ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دین کی برکت اگر اس میں ہے تو تم اس کی جان لے لو، خون چوس لو، اس کا بھی خیال رکھو، اس کے بعد بچوں کا بھی خیال رکھو۔ کم سے کم جتنے فیملی کے تم ریچارج کر دیتے ہو مہینے میں، اتنا اگر آپ ایک امام کو دے دو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں کبھی وبا آ ہی نہیں سکتی، گارنٹی کے ساتھ دے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس وقت بیماری آتی ہے اس وقت بکرا خرید کے لاتے ہیں، گھر میں کوئی گرتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کو بکرا لاتے ہیں، امام صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولانا مجید کو بلا لو جی، کیا کرے گا مولوی مجید،
اچھا مولانا مجید صاحب دربار لال کے بڑے قریب ہیں جی، فلاں جگہ کے بڑے قریب ہیں جی، اور جی جوسیہ جامع مسجد کے امام ہیں جی، لاؤ جی بلا کر دعا کراؤ، بکرے پر جی دعا کرو۔ اور بکرے پر بھی دعا ہوگی، ذرا غور کر، ٹھیک ہے صدقہ دے رہا تو اللہ قبول فرمائے، لیکن غور کر کہ اس صدقے سے پہلے بھی تم نے کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ جب چوٹ لگی تب صدقہ کیا، جیمانہ دار، اس سے پہلے صدقات اللہ کے راستے میں کیا کرو، اللہ کے راستے میں کیا کرو خوب۔ مساجد کو آباد رکھو، مدارس کو آباد رکھو، محلے میں کوئی غریب ہے اس کی مدد کرو، انشاءاللہ العزیز پریشانی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ مسکرا کر فرمایا، پہلے آنسو آئے پھر آنسو صاف کیے، فرمایا تم کلمہ پڑھ لو گے نا تو اسلام پچھلے جو کچھ بھی تمہارے کرتوت کیے ہوئے ہیں ان سب کو اسلام مٹا دیتا ہے، اپنی بہاریں لے آتا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو بیٹیوں کو اگر وقار ملا ہے، بیٹیوں کو اگر عزت ملی ہے، بیٹیوں کو اگر شان ملی ہے، عورتوں کو اگر زندگی اور مقام ملا ہے، فرمایا چھوٹی بیٹی آئے تو رحمت آئی، وہیں بیٹی جب جوان ہو جائے اور ماں بن جائے تو اس کے پیروں میں جنت رکھ دی ہے۔ جنت رکھنے کے بعد وہیں اولاد اگر صبح صبح اٹھ کر کے پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لے، ایک حج اکبری اور 2 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یار؟ اس وقت جتنے بھی لوگ بھوکی ڈرگس بلاؤں میں، بے ادبیوں میں، گستاخیوں میں، اور یہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں نا، اس کا اصل ریزن ایک ہی ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو، حضور کے طریقے کو ان کو سکھانا چھوڑا دیا ہے۔ ہم نے خالی روٹین رکھی ہوئی ہے۔ کیا روٹین؟ وہ چل جا مسجد میں 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے سالہ رازہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھائے۔ اب وہ 1-2 گھنٹے میں کیا وہ پڑھائے گا ان کو؟ خالی سالہ رازہ کا ناظرہ ہی پڑھائے گا، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو گھر میں ہر دن رات میں کم سے کم حضور کی سیرت میں سے ایک ہی حدیث 2.5 لائن کی ہو، 2 لائن کی ہو، وہ سنا کر سکھا کر سویا کرو۔ رات بھر کی نفلی عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہیں نا عادت ہے جناب پوری رات نفل پڑھو، بہت اچھی چیز ہے کیونکہ نفل یہ اللہ کی عبادت ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے رات میں ایک مسئلہ خود کتاب سے پڑھا یا ایک مسئلہ سیکھا یا کسی دوسرے کو سکھایا، دوسرے سے مراد سب سے بہتر تو ہے یہی ہے نا کہ آپ پر حق بھی ہے کہ اپنی گھر والی کو بھی آج کھانا کہاں ہوتا ہے، پلیٹ سے نکالا، بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، بیٹی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، دوسرا کچن میں کوئی کھا رہا ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا جی تھک جاؤ کہ تم بیٹھو، دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگا کر چاروں طرف سے بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، دعا کرو، دسترخوان میں بھی ہمیشہ برکت رہے گی اور وہاں پر بات چیت بھی کرو۔ کون سی بات چیت؟ دین کی بات چیت۔ دسترخوان بیٹھے بیٹھے اگر 1 یا 2 حدیثیں آپ نے ایک دوسرے کو سکھا دی، شیئر کر دی، رات بھر تم سوتے رہو گے، رات بھر تمہارے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو رحمت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عزتیں دو دوسروں کو، کیا کرو؟ ہم اپنی ذات کے لیے دوسرے کی عزت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کا دور تھا یہ بزرگ آپ تک بڑے لوگ آپ کا بڑا اچھا وقت گزرا خدا کی عزت کی قسم، آنے والا وقت بڑا سنگین ہے۔ آج کل کے دور میں اگر 2 عورتیں محلے میں لڑ رہی ہوتی ہیں نا تو جناب والا تیسری لائف چلانا شروع کر دی، اس طرح کی روزمرہ کی روٹین چل رہی ہے، گالی گلوچ چل رہی ہے، کیا خرافات ہو رہا ہے جناب۔ سب اسلام کی جناب عزت پہ آ جائے، وہاں صرف ذات نہیں مراد ہوتی، وہاں کاسٹ مراد نہیں ہوتی، وہاں لوگ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں، فیس بک کو خالی ایک محلہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، پورا ورلڈ دیکھتا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کون ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، برقع بھی ہے، جناب والا اس کو یہ سب کچھ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حالت ہے مسلمان۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ غیرتیں وہ صبر
وہ ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ ایک گل مچا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ سبحان یہ کچھ سوال کیا انہوں نے، ہم پورا رونا رو رہے تھے جناب پریشان ایک ہی چیز ملی ہے، خالی کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاتے جاؤ اور دین کو سیکھو، مسلمانی ہونا ثابت کرو۔ جس وقت تم مسلمانی ہونا ثابت کر دو گے، انشاءاللہ جو کامل مسلمان ہے اس کی حفاظت خدا بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، زمین و آسمان اس کی حفاظت کرتی ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کا محافظ خود خدا ہوتا ہے۔ 2 منٹ پڑھنا فون بنا۔ ایک حدیث آپ اور سنو، ایک دو بار میلاد پر سن لو، ایک حدیث حضور کی سیرت کی اور آپ کی گوش گزار کر بات پڑھاؤں کہ ختم کر دوں؟ توجہ کریں، حضور پیدا ہوئے، یہ لائٹ، یہ جھنڈیاں، یہ جھنڈے، اپنے ٹیچر حضرات سے کئی لوگوں کی ویسے ہوتی تھی، یہ سب بدعت ہے، کیا ہے یہ کرنے سے نماز پڑھو بھائی، یہ اپنی جگہ نماز اپنی جگہ، پانی اپنی جگہ ہوتا ہے، کھانا اپنی جگہ ہوتا ہے، پھل فروٹ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے جناب پھل فروٹ کی جگہ بھی کھانا ہی کھاؤ، پانی کی جگہ بھی کھانا ہی کھاؤ جناب والا، اور جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں سب کی جگہ ایک چیز کرو، اس میں کوئی دو رائے نہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اسلام اور شریعت کو فالو کرنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، لیکن یہ چیزیں اسلام سے باہر نہیں بلکہ یہی اسلام کی بہاریں ہیں۔ نماز جڑ ہے، نماز کیا ہے؟ درخت کی جڑ ہوتی ہے، تو خالی جڑ سے کام نہیں چلنے والا، جڑ خالی زینت نہیں دے گی، جڑ کے ساتھ پھر تنے لگیں گے، اوپر آ کر کے پیڑ بنے گا، پھر اس میں تنے لگیں گے، اس میں کلیاں نکلیں گی، اس کے اندر پتے آئیں گے، اس کے اندر پھل فروٹ لگے گا، تب جا کر کے وہ باغ بنے گا، باغ بہارا بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، کار قیامت، دار قیامت، مکی قیامت۔ لمبا نعرہ لگاؤ، آپ کو ایک دن لگانا، مجھے بڑی دن لگانا۔ بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ تو بنیاد کہا نا کہ میں نے نہیں کہا، حضور نے کہا تھا بنیاد کیا ہے؟ جڑ۔ بنیاد کیا ہے؟ جڑ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، جڑ 5 چیزیں ہیں۔ ابھی درخت باقی ہے، ٹہنیاں باقی ہیں، اوپر کلمے، شاخیں، پتیاں وہ باقی ہیں، بنیاد 5 ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ آگے پہلے، کلمہ، نماز، روزہ۔ کلمہ بھی عام ہے، غریب امیر کی کوئی قید نہیں، نماز بھی غریب امیر کی کوئی قید نہیں، روزہ بھی غریب امیر کی کوئی قید نہیں۔ اگر غریب امیروں کے اوپر فرض نہ ہوتے، غریبوں پر ہوتے، اور اگر پیسے دے کر کے ہوتا تو غریب تو کبھی لگتے ہی نہیں، کہتے ہیں پیسے چھوڑو غریبوں کو دو تو بس کام چل جائے۔ زکات، اب زکات میں جا کر کے ڈیوائڈ ہوتی ہے، اللہ نے کیٹیگری رکھ دی، غریب پر زکات لاگو نہیں کی، بلکہ غریب کو کہا تجھے زکات امیر دے گا۔ اور حج بھی اللہ رب العزت نے اتنی آسانی رکھی ہے، ہر سال بھی نہیں، زکات ہر سال ہے نا، نماز 12 مہینہ ہے، ہر دن میں 5 مرتبہ ہے، کلمہ کا اقرار کرتے ہی رہو، روزہ 1 مہینے کا ہر سال لوٹ کے آتا ہے، لیکن حج زندگی میں ایک ہی بار اللہ اور اس کے رسول نے اتنی آسانی رکھ دی، ورنہ مال والوں کا بڑی پکڑ تھی، ایک بار نہیں کرتے تو اگر سال فرض ہو گیا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بار تو ایک صحابی رسول نے آدمی کر لیا، جو سرکار نے فرمایا حج فرض کیا، یا رسول اللہ کے ہر سال، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جلد باز، ہر سال سرکار کے نام سے خاموش، دوسری بات خاموش، تیسری بات سرکار خاموش، تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو اللہ ہر سال فرض کر دیتا۔ میں نے اپنی امت کا لحاظ رکھا ہے،
زندگی میں ایک بار فرض ہے، نماز اور وہ اس پر استطاعت والے پر، اس پر صاحب استطاعت پر کیا کرے گا؟ بچیوں کی شادی کرواؤ، بچوں کی شادی کراؤ، گھر کے اخراجات تمامی نکالنے کے بعد جو بونس پوائنٹ ملا اس بونس پوائنٹ کے اوپر جا کر کے حج کر دو، ورنہ بچے بچیوں کی شادی کراؤ، اس کا بھی حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ آئی سمجھ نہیں؟ شریعت ایک بڑی وسیع ہے، اسلام رحمت ہی رحمت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے، ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں آ گئی، اب یہ کس میں آ گئی؟ ٹہنیاں، تو سبحان اللہ۔ آج ان کا کہیں نہ کہیں جا کر آپ انفرادی طور پر دیکھ لیجیے، میں تھوڑا سا علمی لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر کے سب آپ لوگ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ، اور میں تو یہ کہوں گا جتنے بھی یہ نام لیے بغیر سب 5 وقتہ نماز کے بعد 2 رکعت نفل کبھی کبھی بیچ میں شکرانے کے ادا کیا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، دینے والا سب تو ہے، تیرے حبیب کا صدقہ، کیونکہ حضور نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ عطا کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کو جو مل رہا ہے، عزت ملی ہے، رزق ملا ہے، نوکری ملی ہے، ملازمت ملی ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن تقسیم فرمانے والے رسول اللہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پتہ چلا دونوں بارگاہوں سے ملتا ہے، خدا دے دیتا ہے کس کو؟ اپنے محبوب کو، ہے میرے محبوب مختار بنا دیا، جاؤ دے دو پرنسپل صاحب مختار صاحب کو تم عہدہ عطا کرو، میرے محبوب مختار پرنسپل صاحب بن گئے، اس سے اوپر بنے گے زیڈیو بن گئے جی، سی او بن گئے جی، جناب فلاں بن گئے جی، یہ مولوی صاحب بن گئے جی، یہ ٹی ایس او صاحب بن گئے جی، یہ فلاں صاحب بن گئے، یہ جتنا کچھ بھی بن رہے ہو سب بنانے والا خدا ہے، تقسیم مصطفیٰ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرو نوافل پڑھ کر کے، اور حضور کا شکر ادا کرو کیا؟ توجہ میری طرف، حضور کا شکر ادا کرو کیا کر کے کرنا ہے؟ میلاد منا کر، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کا شکر ادا کرو کیا کر کے؟ درود پڑھ کر کے۔ حضور کا شکر ادا کرو کس طریقے سے؟ سنت مصطفیٰ ادا کر کے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سنتیں ہری بھری کر دو، یہ حضور کا شکرانہ ادا ہو جائے۔ اور دیکھو کسی نعمت کے اوپر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلا ہے۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کڈنی دیکھو کتنے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی دل دیکھ لو، ایک نس اگر بلاک ہو تو انسان کی باڈی پوری بیکار ہو جاتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے اوپر پھر سیکنڈوں میں اللہ رب العزت میری اور آپ کی سانس کو باہر کرتا ہے، منٹ بھی نہیں لگتا، کیا سیکنڈوں میں۔ وہ آکسیجن جو آج کل جناب کووڈ میں کئی ہزار لوگ روپے دے کر کے اور گیس سلنڈر لگواتے ہیں اور اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں، ذرا غور کرو کہ میرا رب جو بغیر پیسوں کے بغیر حساب و کتاب کے ہر روز میں کتنے ٹن گیس ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ ایک شخص تھا نا، وہ انگلینڈ میں علاج کرا کے نکلا، کاؤنٹر پہ پہنچا، فائل تھی سائن کرنا تھا، بل پیمنٹ کرنی تھی، توجہ کریں گے، بل پیمنٹ ہونا تھا، بل دیا کئی لاکھ کا، کیونکہ اس کی ہارٹ کا مسئلہ تھا اور کچھ آکسیجن وغیرہ سب چیزیں تھی، سب بل جوڑا تو اس نے بل دیکھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گیا، تو ڈاکٹر نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ بندہ کچھ شاک ہو گیا، کہیں دوبارہ اٹیک نہ ہو جائے، کہا کوئی نہیں ہم آپ کے بل سے اتنا لیس کر دیں گے، رونا نہیں، آ کر کے اس کو تھپانا شروع کیا اور اس کو لوریاں دینا شروع کی۔ اس نے کہا نہیں تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں، بل جتنا تم نے رکھا ہے اس سے ڈبل بھی میں پیمنٹ کر سکتا ہوں، میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم نے 4 گھنٹہ مجھے رکھا ہے یا 10 گھنٹے رکھا ہے، اتنا بل بنا دیا ہے، میری 70-80 سالہ زندگی ہو گئی ہے، 80 سال کا بل ابھی رب العالمین نے نہیں بھیجا، کتنا ہوگا میں کس طرح چکاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ ذرا بہت کرو نہیں یار،
اور وہ فرماتا بھی ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور رحیم کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ہرگز تم شمار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سب نعمتیں دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے، میں نے کہیں بھی احسان کا نہیں فرمایا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے انسانوں پر بھی نہیں کہا، کیونکہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا تھا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اس نے اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اپنے محبوب کا میلاد کر دیا. میلاد کہاں ہے؟ قرآن آیت پڑھ دو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آپ حضرات سے بھی کوئی پوچھے نا کہ میلاد کہاں ہے، یہ خالی قادری کی تقریریں سنتے ہو، صاحب الملوک سن لیتے ہو، چار اشعار سن لیتے ہو، دنیا لگی رہتی ہے. میں بابا جی صاحب کیا بول رہا تھا کہ دو چار کمنٹیں وہاں بھی، ہزاروں کمنٹیں اچھی ہیں، دو چار نے وہاں بھی منہ نکال لیا. تو منہ نکالنا ضروری تھا، کیونکہ دو چار اگر منہ نہ نکالے تو انسان کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا ہے. ایسا سمجھ نہیں. کہاں ہے جی میلاد؟ اور جی قرآن میں میلاد. قرآن کی کس آیت میں میلاد؟ تو میں آیتیں آپ کو بتاؤں گا، شاید سب کو یاد نہ رہے. لے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میلاد، قد جاء اور ورفعنا لک ذکرک میلاد، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میلاد. آئی سمجھ نہیں؟ یہ سب یہ میں نے یہ تو ہم جو ثبوت دیتے ہیں یہ چیزوں سے ثبوت ہو رہا ہے. اس طرح وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ میلاد، یہ سب میلاد. لیکن اس سے بڑھ کر میں اور آپ کے ذہن میں بات ڈالتا ہوں، پورے کا پورا قرآن میلاد کا ثبوت ہے. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب، بعض لوگ کہیں گے بات تو سمجھ گئے، اشارے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کہیں مولوی صاحب پورا کیسے ہے؟ وہ مولوی زور لگا لگا کے داڑھی اتنی لمبی کر دی، پیروں سے لگ رہی ہے، ان کی پوری زندگی خرچ ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں میلاد مل ہی نہیں رہا کہیں. تم کہہ رہے ہو پورا قرآن میلاد ہے. پورا قرآن اس لیے میلاد ہے کہ حضور سے پہلے قرآن نہیں تھا. حضور سے پہلے قرآن نہیں تھا. آسمانی دنیا میں ہو لوح محفوظ پر ہو یا ہو، قرآنی شکل میں اگر ہمیں یہ قرآن ملا ہے، یہ پیدائش میلاد مصطفیٰ کے بعد اللہ نے 40 سال تک اپنے محبوب کو بڑھایا، فضیلتیں بخشی، امتحانوں میں بھی ڈالا، آزمایا، صابر پایا، کمال والا پایا. اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا بھی، بے مثل و بے مثال پایا بھی. جب یہ مقام ہو گیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو گفٹ میں اللہ نے میلاد کی شکل میں قرآن عطا فرمایا. تو کہیں کہ جناب قرآن میلاد کا قرآن میں ثبوت لکھا، بیوقوف، قرآن میں ثبوت نہیں، قرآن پورا ثبوت ہی میلاد ہے. حضور کا میلاد ہوا ہے تبھی قرآن آیا. قرآن تیرے ابے پر نازل نہیں ہوا، قرآن آمنہ کے لال محمد رسول اللہ پر نازل ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور کی پیدائش بھی اما آمنہ فرماتی ہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت جو حالات تھے وہ باپ بھی جانتا ہے نا، باپ بھی، ماں ہی جانتی ہے کہ بچے کے حالات کیسے ہیں، پیدا ہوا کیا حالات تھے. اما آمنہ فرما رہی جس وقت میرا بیٹے کی پیدائش ہوئی، میلاد ہوا، میرے پاس چند اجنبی عورتیں آ گئی. ان میں ایک حضرت عائشہ بھی تھی. کون؟ حضرت کون ہے یہ؟ فرعون کی بیوی، گھر والا فرعون. بیوی کہاں پہنچ گئی؟ 2.5 لاکھ کی. حضور کی کہہ دو سبحان اللہ، یہ مقدر کی بات ہے. ایک وہ بھی تھی، اور بھی چند عورتیں آ گئیں. فرشتوں کی جماعت آئی، جبرائیل بھی تھے، جھنڈے 3 لیے ہوئے. کتنے جھنڈے؟ 3. یہ لگائے نا آپ نے؟ وہ لگایا جی. کہاں سے جی؟ برکت صاحب، پرنسپل صاحب، عبدالحق صاحب، صادق صاحب، ضمیر صاحب، توفیق صاحب، فلاں صاحب. کہاں جی یہ جھنڈے کہاں مسجد میں لگائے؟ کیوں آپ لوگ جناب بے دین ہو رہے ہو؟ جناب یہ بے دین نہیں ہو رہے، یہی اصل دین پر ہے. تمہاری زندگی پوری اسی میں لگ گئی کہ لوگوں کو بے دین بناؤ، لیکن خود مرے گا بے دین ہو کر کے.
ان کے مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، یہ ایمان کے ساتھ رہیں گے، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 3 جھنڈے آئے، حضرت عمر فرماتی ہیں 3 جھنڈے، کتنے؟ 3 جھنڈے۔ ایک مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارا ہندوستان کا جھنڈا چین میں لگ سکتا ہے؟ پاکستان میں جو بھی بانٹ رہا ہے کوئی ہمارے وطن کے گرد و نواح میں، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دبدبے سے نہیں۔ وطن ہمارا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی سے خدا قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وہ جو خالی جو کہنے والے لوگ ہیں کہ ہم ہی ہم کرتے ہیں، وہ رہتے یہاں ہیں، بھائی کہیں جاتے ہیں، پہنچتے کہاں چھوڑیے، وہ اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہمارا جو وطن ہے اس کی جو باؤنڈری ہے، اس کی باؤنڈری پر جھنڈا کس کا ہے؟ ہمارے ملک کا۔ پتہ چل گیا کہ جتنا علاقہ ہمارے قبضے میں ہے، ہماری حکومت کے قبضے میں ہے، وہی علاقہ ہمارا ہے، اس میں جھنڈا ہمارا ہے، دوسرے کا جھنڈا نہیں لگ سکتا۔ بس یہ مثال دے کر سمجھانا تھا۔ حضور پیدا ہوئے، ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں لگ گیا، ایک خانہ کعبہ پر لگ گیا۔ تو ہندوستان کی راجدھانی کون سی ہے؟ دلی، مرکز ہے، یہی ہوتا ہے نا، مرکز تو مرکزی سرکار۔ پوری دنیا کا مرکز خانہ کعبہ، پوری دنیا کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ تو جھنڈا حکومت کوئی سی بھی کسی ملک کی ہو، مرکز میں بھی لگتا ہے، باؤنڈریوں پر بھی لگتا ہے۔ تو اب پھر ملک قبضے میں رہتا ہے، تو اللہ نے حضور کے میلاد پر اعلان کروا دیا جھنڈے لگوا کے کہ شرق و غرب میں جو آ رہا ہے اس کی ہی کی حکومت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے یہ مرکز ہے، راجدھانی ہے، اسی کا نام خانہ کعبہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ جھنڈے عارضی نہیں، یہ جھنڈے قیامت تک چلیں گے۔ تو یہ وہ جو جھنڈے اس وقت لگے تھے نا، اس جھنڈوں کی نسبت سے یہ جھنڈے سنی لگاتے ہیں۔ دوسری کیا چیز ہوگی؟ لائٹیں جو یہ اچھا سب کچھ یاد آتا ہے ان کو، یہ جتنی لائٹیں لگائی ہیں غریبوں کو دے دیتے۔ بھائی غریبوں کے لیے الگ سے فنڈ ہے، خوشی کا فنڈ الگ سے ہے، غمی کا فنڈ الگ سے ہے، یہ تمہیں کون اس میں بتا دیا؟ اور لگائے سنی پیڑ تیرے میں درد، مال سننے کا لگے تکلیف تجھے ہو رہی ہے۔ یہ لائٹیں کہاں سے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کہ مجھ سے نور نکلا، میں مکے میں تھی، اتنی روشنی ہوئی۔ اس لائٹ کا معنی کیا ہے؟ روشنی، اتنی روشنی، اتنی روشنی۔ تو کون کر رہا تھا روشنی؟ اللہ رب العزت، ذات باری۔ اتنی روشنی ہو گئی کہ میں مکے سے بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سنی لائٹیں لگا کر رب کی سنت زندہ کر رہے ہیں کہ اس وقت خدا نے لگائی تھی۔ ہمارے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو روشن کر سکیں، کم سے کم گھر اپنے محلے کی مسجد روشن کر لیں، وہ سنت خدا زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میلاد سے تقریر لمبی ہو گئی، وہ جو ایک حدیث میں سنانا چاہتا تو وہ رہ جائے گی، آپ اس کو نہیں دیں کیونکہ ٹائم بھی بڑا ہو گیا۔ سنا دیا ہے، اور میلاد کی قبولیت کا بھی آپ نے بتانا ہے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ نماز قبول ہو یا نہ ہو، روزہ قبول ہو یا نہ ہو، حج قبول ہو یا نہ ہو، قدرت کی بات ہے، لیکن حضور پر درود اور حضور کا میلاد کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کبھی رد نہیں، تو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں، کوئی دقت ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا عقیدہ نا۔ ابو لہب، سورۃ تبت کی کتاب لہب پڑھ لینا، حضور کا رشتے میں چچا تھا، اور پہلے دور بتا چکا، آپ کی توجہ سے سنیں گے تھوڑا، کہ بچوں کو بیچ میں کوئی اکا دکا کر بولے خاموش کرنا، کیونکہ میں اس لہجے میں تقریر نہیں کر رہا جس میں میں کرتا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ لہجے میں پھر لار دربار جیسا وہ پبلک چاہیے، رجحان ویسا ہی چاہیے، اور اس طریقے سے سمجھانے میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے، ورنہ اس طریقے سے میرا گلا پھٹے گا فالتو میں اور آپ کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس طرح کی تقریریں کہاں کیچ ہوتی ہیں؟ جب سیمی فائنل بھی فائنل ہوا کرتی ہے۔ ابھی تو ہم پہلا کھیل رہے ہیں، ابھی ہم اشعار بھی سنیں گے، توجہ کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ لوگ اس وقت میں بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہوتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، منحوس جانتے تھے،
تو ابو لہب حضور کا رشتے میں چچا تھا. جب چچا تھا حضور کا تو کیا ہوا؟ اس کی ایک خادمہ تھی صوبیہ. حضور کی جب پیدائش ہوئی تو صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی، اور صوبیہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ نبی، ابو بھی نہیں جانتی تھی، اور ابو لہب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہوگا یا نبوت کا دعویٰ کرے گا یا اللہ اس کو نبی بنائے گا. اس نے صرف یہ سوچا کہ شکر ہے میرے بھائی کے گھر میں بچی نہیں ہوئی، بچہ ہوا. تو اس لڑکی نے، اس نوکرانی نے مجھے آ کر کے خوشی سنا دی ہے کہ بچی نہیں ہوئی، بچہ ہے. تو بچے کی خوشی پر ابو لہب نے اپنی اس نوکرانی کو ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا. اس کے بعد تو نوکرانی باندھی خادمہ نہیں رہتی، میں تجھے اسی خوشی پر. یعنی ابو لہب بھی نبی کی برتھ ڈے پر، میلاد پر خوشی منائے تو آج کا 5 وقتہ پڑھنے والا نہیں منا رہا ہے. فرق ہے تو ایک نے نہیں منائی تھی، وہ بھی میں بتا دوں گا، وہ بھی وہیں پر تھا مکہ میں کھڑا. خانہ کعبہ بھی منا رہا تھا. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں موجود تھا جس وقت میرے پوتے کی پیدائش ہوئی، میلاد ہوا. خانہ کعبہ یا میرے گھر کی طرف جھکا تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا گھر میں آیا دیکھا تو بچہ پیدا ہے اور نورانی کشش ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اسی کی وضاحت کی. لوگ اعلیٰ حضرت کو پڑھ نہیں سکے، ایسے ہی ان کی ذات پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی تعلیم کو بیان کیا ہے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان پاؤں کی لطافت پہلا تو سلام. اسی کو بیان کیا انہوں نے. خانہ کعبہ نے بھی جھک کر میلاد منایا، اور کیسر و کسرا کے جو تھے محل بڑے بڑے، وہ کنکریاں ٹوٹ کر نیچے آ گئے. ایک آتش قدا تھا بہت کئی 100 سال سے گرم، وہ بھی سرد پڑ گیا. جتنے بھی بت تھے بت خانوں میں سب کے سب منہ کے بل گر پڑے کہ آج وہ آ گیا ہے جو ہماری طرف نہیں جھکائے گا، ایک رب العالمین کی طرف جھکائے گا. بے شک سبحان اللہ. پتہ چلا بت بھی منا گیا سجدے میں آ کر گر کر کے کہ ہاں بھائی آ گیا. خانہ کعبہ بھی منا گیا. اور ابو لہب نے آزاد کیا. ابو لہب نے آزاد کیا تو مرنے کے بعد میں تو اس کے خلاف سورۃ تبت یدا برابر نازل ہوئی پوری، جو حضور کی گستاخی اس نے کی تھی. اب اس طرح میں جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، وہ آپ خود پڑھ لینا، پڑھے لکھے لوگ. چچا تھا حضور کا حقیقی چچا، حضور کے والد صاحب کا بھائی تھا یہ. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لوگ بات کیا دیتے ہیں نا، آپ لوگوں پر تو اللہ کا کرم ہے، میں آپ کے عقیدے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ عقیدے کے مسئلے میں آپ کا کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہوتا. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے سنی بولی کو پتہ نہیں کیا پڑھی ہوئی ہے کہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. بچی کم سے کم لحاظ بھی تو رکھنا چاہیے کچھ. عقیدے کے مسئلے میں قرآن نے ابو لہب کا لحاظ نہیں رکھا. حقیقی چچا تھا کا چچا سائڈ ہو، پہلے میرے نبی کو مان. اگر نبی مانے گا، رسول مانے گا تو کامیاب ہے، ورنہ خالی بھتیجا مان کر کام چلنے والا نہیں ہے. تو رشتہ داری اسلام میں نہیں دیکھی جاتی. کون سی اگر گستاخی کوئی گستاخ ہو جائے تو پھر یہ نہیں چلے گا کہ تو گستاخ ہے، تو اپنی جگہ معذرت نبی کی گستاخیاں کرتا رہو، میں تجھے سینے سے لگاتا رہوں، میرا تو رشتہ دار ہے. نہیں، قرآن نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تبا، اور ٹوٹ بھی گئے. کیوں ٹوٹے؟ کیونکہ حضور کی گستاخی کی تھی اس نے. لیکن وہیں پر جب وہ مرنے کے بعد کسی نے اس کو پوچھا کیا حالات میں کیسی بھی تھی تیرے ساتھ، لکھا بازا تو تفسیر کی کتاب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی حضور کے چچا تھے، یہ بھی مقدر والے تھے. وہ ایک جہاد کے موقع پر حضور کے خلاف گئے، میدان بدر میں گرفتار ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ جو گرفتار تھے کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا جی قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کچھ کر دیا جائے. حضور نے فرمایا ان سے فدیہ لو، ان کو رہا کر دو. ان کو جب حضرت عباس کا نمبر آیا نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فدیہ لاؤ، تو وہ گھر میں کچھ مال دے کر کے گئے تھے، اشرفیاں کچھ.
تو کہنے لگے کہ یا محمد بن عبداللہ تم جانتے ہو میرے پاس مال کچھ نہیں. حضور نے فرمایا تو وہ میری چچی کو جو تم میں جبریل کو دے کر کے آیا تھا وہ کدھر ہے؟ میری چچی کو جو دے کر کے آیا تھا ام الفضل، ام الجمیل تو اس کی تھی، ام جمیل ابو لہب کی، ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے میری چچی کو، وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ نبی ہیں، غیب بتا رہے ہیں. کسی کو غیب کہتے ہیں کہ غیب کہاں جی حضور کو، غیب کہاں جی حضور کو. میدان بدر میں حضور ہیں. حضرت عباس نے کہا اب فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت عباس پہ سن کے یہ راشا ہوا تاریخ. راشا کا مطلب بجنی آ جاتا ہے. حضرت عباس پہ سن کے یہ راشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری. اور کہا کلمہ پڑھا لیجیے، وہی کلمہ پڑھا لیجیے. کہا کلمہ پڑھا کا جواب اب اشرفیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ کلمہ تو پڑھ لیا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہی فرماتے انہوں نے پوچھا بتا بھائی کیا معاملہ رہا تیرے ساتھ، میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا بہت پٹائی لگ رہی ہے، بہت پٹائی چل رہی ہے. لہذا لیکن پیر کے دن، پیر کے منڈے صبح، اگر ان کی یورپی کی زبان میں وہ جملہ میں بول دوں تو آپ وہ نہیں برداشت کریں گے جو پٹائی کو یہ لوگ بولتے ہیں. ایسا نہیں وہ بولوں گا وہ یہاں جچے گا نہیں، ادھر جچ جاتا ہے یہاں نہیں جچتا ہے. لیکن آپ تو یہ بھی یہیں کے ہو گے کیونکہ کافی عرصے سے اب تو یہ وہ والا نہیں بولتے ہوں گے، لیکن ان کی بھی ہاں تو توجہ کریں. کہا بہت سخت عذاب میں ہو، بری حالت ہے، لیکن پیر کے دن تھوڑا سا عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. پیر کے دن سرکار کی پیدائش کا دن ہے، سرکار کی پیدائش کا اس دن تھوڑا سا اتفاق راحت ملتی ہے اور آگ جو ہے وہ خالی ٹخنوں سے نیچے نیچے رہتی ہے. جلن اور جس انگلی کے ذریعے میں نے سوویا کو آزاد کیا تھا محمد کی ولادت کی خوشی میں، اس انگلی سے کچھ چوسنے کو تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ابو لہب جیسے کٹر کافر کو حضور کے میلاد کی خوشی پر، جس کا یہ ارادہ بھی نہیں تھا کہ نبی ہے، خالی بچہ سمجھ کر، بچی نہیں بچہ سمجھ کر کہ لڑکا ہو گیا، لڑکی نے بھی شکر ہے، وہ سمجھ کر کے اگر اس نے خوشی منائی تو انگلی سے پانی اس کو مل سکتا ہے. سنی اگر میلاد منائے تو حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر ملے گا. یہ ہمارا آپ کا ایمان ہوگا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ابو لہب بھی اس مسئلے میں قبول آ رہا ہے تو سنی قبول کیوں نہیں ہے؟ ہاں قبول ایک جماعت نہیں ہے. جس طرح خانہ کعبہ تھا نا تو سب خوشیاں منا رہے ہیں، ایک جبل ابو قبیس پہ کھڑا تھا اور چیخ رہا تھا. سب نے شور سنا کون ہے، ہلچل مچی تو دیکھا کہ شیطان چیخ رہا ہے، ابلیس رو رہا ہے. جو شعر لکھا ہوا ہے نا نثار تیری چہل ہزار مہینے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جہان یہاں جو اس جہان پیچھے کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں، کبھی کبھار میں بھی پڑھتا ہوں، اس نہیں لگنا چاہیے، کبھی کبھی میرے بھی نکل جاتا ہے جہاں. اب جہاں جب بول رہے ہیں تو پھر ہوگا پوری دنیا. اس جہان لگا دو تو پھر یہی جہان، تو جہان ایک نہیں ہے، جہان کئی ہے. بڑا پیارا شعر ہے یہ علامہ نعیم الدین صاحب کا ہے. تو ابلیس نے کیا کیا کہ چیخلانا شروع کر دیا. پوچھا سب چیلے اکٹھے ہو کر کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی اب وہ پیدا ہو گیا کہ جس کی آگے اب ہماری چلنے والی نہیں ہے. امت کے لیے اتنا روئیں گے، امت کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کروا دیا کریں گے. امت گناہ کرے گی پھر آئے گی، ان کے صدقے میں خدا ان کے گناہوں کو بخش دے گا. تو ہماری محنت پر پانی پھر گیا. تو اب جو اس کا سلسلہ اس کی لاپی ہے وہ خوشی منا نہیں سکتی، ٹھیک ہے نہیں. اور جو دیگر ہیں اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب خوشی مناتا ہے. ایک مسئلہ اور کلیئر کر دیں. عام سادہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بہکا لیتے ہیں وہ لوگ، وہ جی جناب یہ تو حضور کی وفات کا بھی دن ہے، تو
تو بلا وفات میں اختلاف بھی ہے، مان بھی لیتے ہیں یہی دن حضور کی وفات کا. ہمارا ایمان و عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو آنی وفات آئی. حضور آج بھی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، آج بھی. اس کے لیے دلیل ہے ان اللہ حرم علی الارض، حضوری کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور اس سے بھی زیادہ یہ آپ کو یاد نہیں رہے گی، بہت بڑا پوائنٹ یاد رہے گا. جب اس طرح کا کوئی آدمی ٹکرے نا حضور کی یاد پر، اس کو کہو جناب کیا ہے جی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھو جی، نماز پڑھو. نماز تو پڑھیں گے یار، یہ نماز آئی کب؟ جی یہ معراج کے دن میں اللہ نے تحفہ دیا. اس حدیث کا تو انکار نہیں کرتی کہ نماز کا مسئلہ آ جاتا ہے. تحفہ دیا کا کتنی ہے جی؟ آرام سے پالیسی سے بات کرو، سننے کبھی جلال میں جلدی نہ آئے، جب آئے گا تو پھر وہ کمال دکھائے گا. ارے آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سنو. ہاں بھائی کتنی فرض ہوئی تھی؟ کہا 50. تو 5 کیسے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی تھی ایک آسمان میں، چھٹے آسمان پر. موسیٰ علیہ السلام تو کئی 100 سال پہلے حضور سے وصال کر چکے ہیں، تو وہ اگر چھٹے پر یا 7ویں پر یا دوسرے یا تیسرے پر پہنچ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، حضور کی تو بات کی بات ہے. اور یہ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ کم کروا رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کے پوائنٹ نوٹ کرا کرو، پھر تم دبا کے باقی ہیں. اور حضور نے بہت بھی فرمایا کہ جب میں چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، دوسرا پوائنٹ بھی دے دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے میرا گزر ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تیسرا پوائنٹ بھی کوٹ کرا دیتا ہوں آپ کو. مشہور ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، تمام انبیاء کو حضور نے کیا کروایا؟ نماز پڑھائی. تو نماز آج دن تک امام میں غوثیہ مسجد میں یا قادریہ میں کھڑا ہوں تو اس قبرستان کے اس محلے کا آپ کا اس سے یا درو شہید سے لوگ آ کر کے تھوڑا وہیں سے تھوڑا پڑھیں گے، پہلے حاضر ہوں گے نا، ان کو پڑھایا جائے گا. مردوں کو کبھی پڑھائی نماز آج دن تک کسی مردے کو پڑھائی نہیں گئی، بلکہ زندوں کو پڑھائی جاتی ہے. جو سب نبی آ کر حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ سب کے ساتھ زندہ ہے. تم حضور ہی کے چکر میں پڑے ہو زندہ ہے کہ نہیں ہے، کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. وہ عقل کے اندر پہلے عقل کا علاج کرا. عقل جب تیری درست ہو جائے گی تو تجھے سب کی سمجھ میں آ جائے گی، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال ایک یہ چیز ہے کہ اصلی فیصلہ رب کا، جس کے مقدر میں کفر ہے وہ اس نے جانا ہی جانا ہے. لام لعنا جہنم من الجن والانس، اللہ نے جنوں اور انسانوں کے ذریعے جہنم کو دور کر دیا. اب وہ ایک حدیث بچ گئی، اس کو لینے تو بہت سنا دی اس کے رشتے میں، بے شک تو سننا بھی چاہتے ہیں. چلو سن لو آخر بات. 2 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، سیرت کی حدیث ہے. حضور کے مہمان آتے تھے تو مسجد میں سرکار ان کو لٹا دیتی تھی، کیونکہ حضور کا حجرہ مبارک جو تھا وہ چھوٹا تھا. حضور کا حجرہ مبارک وہی ہے جو گنبد خضرا ہے، حضور کا گھر وہی ہے. اور یہ بھی نقطہ بتا دوں کہ نبی کی جس جگہ وفات ہوگی اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے. ایک میلاد پر اور بھی دیکھوں کہ اللہ نے کیا بانٹا. پہلے نبی اپنی امت کے لیے جتنی جگہ میں دائرہ کھینچتے تھے اتنی ہی جگہ میں نماز ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ دوسری جگہ میں نماز. تو آپ یہاں پڑھو گے، یہاں پڑھنے کے بعد گورا والے نکے چڑھ جاؤ، وہاں پڑھو اللہ اکبر، سری مستان چڑھ جاؤ اللہ اکبر. پوری روئے زمین کو اللہ نے حضور کے لیے میلاد میں گفٹ دے دی، مسجد بنا دیا. آپ کا امتی جہاں پڑھے گا ہمیں قبول ہے، پڑھتا ہے. یہ بھی ایک نقطہ میں نے، یہ بھی میلاد کا صدقہ ہے. تو حضور کا وہی حجرہ تھا. جو حضور کا مکان کون سا تھا؟ وہ پہلا باپ کی بات ہے جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ پہلا باپ دادے والا جہاں لائبریری بنی اس طرف، وہ الگ ہے. حضور کا اپنا جو حجرہ مبارک ہے نا، حضور کا گھر مبارک، وہ گنبد خضرا ہی ہے، وہی اندر جگہ ہے. تو وہ مختصر جگہ تھی. تو سرکار کیا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات بھی رہتی تھی، تو سرکار مہمانوں کو یا تو مسجد میں لٹا دیتے تھے یا صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تھے. یہ بیٹا بڑی کام کی چیز ہے. صحابہ میں تقسیم، آپ لے جاؤ، آپ لے جاؤ. صدیق اکبر کو 2 2 4 4 1 1 جتنے مہمان میں تقسیم. ایک آ گیا تھا کلمہ نہیں پڑا ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور رکوں گا بھی آپ کے پاس ہی، آپ کے گھر پہ رکنا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضور نے اپنا بستر دیا، اس کو اس پر لٹایا، 5 6 بکریوں کا دودھ اکیلا پی.
4-5 آدمی کی روٹی بھی اکیلا 2-3 آج اس طرح کے لوگ موجود ہیں کی جگہ، اور بڑا طاقت والا آدمی کا کھایا کھا کر کے سویا، تو جب زیادہ کھا لے تو پھر بدہضمی ہوتی ہے، تو اس کا وہی سلسلہ بنا ہے، اس کو بدہضمی ہوگی تو رات میں اس سے کنٹرول نہ ہوا، اس نے بستر کو خراب کیا، خراب کرنے کے بعد صبح حضور کے اٹھنے سے پہلے ہی پہلے اٹھ کے بھاگ گیا کہ اب کون سا منہ دکھاؤں گا۔ توجہ کرنا، میں اس حدیث کو سننا دیکھنا، حضور عزت کس طرح دیتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ایسا کانڈ کر دے تو بتائیے پھر جوتے مارے بغیر چھوڑ دیں، یا تو گالیاں یا جوتے یا تلاش کرو گے کیا کدھر اس طرح خراب کر کے پھر اللہ معاف کرے گھر والی ہیں جو انہوں نے کیا کیا پڑھنا وہ خود ہی سوچو۔ آپ پہلے نمبر لائے کہاں سے؟ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ چلا گیا نا، جا کے اس نے نہا کر لباس چینج کیا، لیکن ایک چیز وہ بھول گیا۔ ایک چیز کیا بولا؟ ایک چیز انگوٹھی اپنے سونے کی وہ وہیں پر بستر پر بھول گیا۔ اس نے کہا کہ انگوٹھی تو نہیں میری، جانا تھا انگوٹھی لاؤں، لیکن بات وہی ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ کہ غالب شرم تو بغیر نہیں آتی۔ اب جائے تو صحیح حضور کی بارگاہ میں، جائے کون سا منہ لے کر یہ کاٹ کر کے آیا، بستر خراب کر کے آیا، لیکن سونے کی انگوٹھی، سونا ایک ایسی چیز ہے، ٹھیکیدار بھی سونے کے لیے ان کا سونا حرام ہو جاتا ہے، پوری پوری رات چکروں میں رہتے ہیں، جناب کتنی لیبر والے لگائیں کدھر سے کمائیں، بے شک۔ اب سونے کے لیے وہ واپس آیا، ڈٹ کے آ رہا تھا، کام کے، انسان کے اندر ایک شرم کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت شرم آ گئی کہ کیا کروں، کس منہ کے ساتھ جاؤں، یہ ہو گیا۔ اب ہوا تو آنن فانن، کیونکہ یہ آنن فانن کانڈ ہی ہے، آئی سمجھ نہیں، جان بوجھ کے کون کرتا ہے۔ آ گیا واپس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بستر پر پانی ڈال رہے تھے۔ کب سبحان اللہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بستر کو باہر ڈال کر اس پر پانی خود حضور ڈال رہے تھے، صاف کر رہے تھے۔ وہ آیا تو حضور نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد سرکار کو جلال نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، سرکار مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد فرمایا میاں مہمان آ گیا، تو نہا دھو لیا، وضو کر لیا، تجھے رات میں شاید بہت تکلیف ہوئی ہے، اور عزت دیکھو حضور کس طرح دے رہے ہیں، تجھے رات میں شاید بہت تکلیف ہوئی ہے۔ وہ شخص غیر مسلم کا کلمہ نہیں پڑا ہو تو اس ایک جملے نے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کو بدل دیا۔ حضور نے فرمایا چل بیٹھ، تو میں پانی ڈال لیتا ہوں، چل بیٹھ، تجھے میں تیرے لیے پھر دودھ لاتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں تجھے۔ ادھر ہوتا تو پورے محلے والے اکٹھا ہوتے تھے، رات میں جئی صاحب کے گھر، فلاں صاحب کے گھر ایسا آدمی آنے لگے کہ چل لاٹھی پھیرو سارے تمہارا ادھر گھوم کر کے نہ آئے۔ اور ہمارا تو مزاج اتنا سخت ہو گیا، اللہ کے لیے ایک اور بات میں بتا دوں، مسجد میں اگر کسی کا موبائل جان بوجھ کے تو کوئی نہیں بجانے کی کوشش کرتا، کبھی کبھار سائلنٹ کرنا یاد رہنا، بچ جائے جو وہ بیچارہ، کبھی کبھار اگر آ گیا کوئی نمازی آنن فانن کسی مسجد میں تو موبائل بچ گیا، جو 5 وقتہ نمازی ہے نا اس کی جان کھا دیتے، تیرا بچا تو بچا کیسے؟ بے شک اتنا ٹک کر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یار واہ واہ توبہ توبہ، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، گاڑی میں جاؤں گا، مسجد نہیں چھوڑنا۔ یہ کردار نہ دو یار، معاف کیا کرو، برداشت کرنے کا مدد، کوئی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اسے برداشت کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، نہیں تھوڑا سا اس کو آپ سائلنٹ کر لیا کریں۔ آپ دیکھیے نا آپ کی نماز میں کتنی ڈسٹربنگ آئی ہے، دوبارہ خیال رکھا کریں اس کا۔ سب لوگ ہیں نا، ان سب لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہو گیا اس کی وجہ سے، ہم اس کو کوشش کریں بند کیا کریں۔ میں بھی اپنا دیکھ لیتا ہوں، ایسے ہی دیکھ لو اپنا، وہ کہے گا یار یہ واقعہ نا اپنا بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی یاد دلا رہا ہے، اس کو کہے گا یار میں مسجد میں جاؤں گا مجھے محبت مل رہی ہے، نفرت نہیں مل رہی، وہ اگر نہیں جڑا ہوگا اس کے بعد مسجد سے جڑ جائے گا۔ ایسا کردار پیدا کرو۔ حضور نے فرمایا دودھ پی لے، کہ یار اے محمد بن عبداللہ میں ابھی دودھ نہیں پیتا، آپ اجازت دیں میں تھوڑی دیر میں آیا، لیکن میری ایک انگوٹھی تھی یہاں۔ حضور نے فرمایا تیری انگوٹھی کو اٹھا دے، انگوٹھی پہ نہیں نکل لیا، فوراً آ کر اپنے قبیلے میں گھوما، قبیلے میں گھوم کر کے اپنا پورا واقعہ سنایا، پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ جب میں واپس گیا تو یہ اخلاق ملا، ایسے تو نہیں قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کے اخلاق کے عظیمہ کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ سبحان اللہ، بے شک۔
اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں چڑ کر کہ مولانا احمد رضا کا لکھا ہوا اور بیوقوف احمد رضا نے لکھا ہے کہ میرے نبی کی صفات کہا کیا ہے، لکھا ہوا کیا، اس کو پڑھ آئی سمجھ۔ واپس آیا، پورے قبیلے سے 700 لوگوں کو لیا، کتنوں کو؟ 700۔ سبحان اللہ، 700 لوگوں کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، ایک بات حضور کی نے کہ مہمان رات میں تھک گیا، تکلیف ہوئی ہوگی، معاف کر دینا، بیٹھ دودھ پلا دیتا ہوں، انگوٹھی تیری وہ ہے لے جا۔ جلال نہیں دکھایا، عزت دی، حوصلہ بڑھایا، شرمندگی اس کی دور کر دی۔ وہ اکیلا نہیں، 700 کو لے کر گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی غلام بنائیے، 700 میرے قبیلے والے ہیں، ان سب کو بھی کلمہ پڑھائیے، میرا غلام بنائیے۔ بے شک یہ سیرت ہے، اور اس سے آپ اخذ کریں، اپنے اندر برداشت کا مت، دوسرے کو عزت دیں، بلندیاں دیں، انشاءاللہ عزت والے عزت لوٹائیں گے۔ امام صاحب نے کہا نا، اصلا نل جے نیکی کریے، سبحان اللہ، نسل تلک نہیں بلان دے، تے بریا نال جے نیکی کریے، تے الٹا صوف پچان دے۔ دیکھو کے ساتھ صحبت صالح ترا صالح کنن، طالع ترا طالع کنن، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال تاتے دے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب میلاد پر بھی مبارک، میں بہت سال پہلے آیا تھا، شاید جب میں پہلے پیریڈ میں 2010 میں یہاں آیا تھا، اس وقت یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس میں آیا تھا، اس سال جلوس کا ہم نے میلاد کا سلسلہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میلاد کے پروگرام میں آج آیا، مبارکبادی کے مستحق آپ سب، پہلے نمبر اس پر کہ آپ نے آج میلاد کی محفل رکھی، اور آپ جوان بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، کیونکہ جوانوں کا اس وقت فرصت کم ہے، جوانوں کو فرصت کم ہے، آپ نے ٹائم نکالا۔ کس چیز سے فرصت کم ہے؟ میری سمیت سب کی حالت یہی ہے کہ ہم فیس بک پر ہیں، واٹس ایپ پر ہیں، ٹھیک ہے، چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان سے بچے ہوئے ہیں وہ بھوکی میں، ڈرگس میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ کٹے کٹیوں کو بھوکی کھلایا کرتے تھے، آج کل ہمارے بچوں نے بھوکیاں کھانا کا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ پر آپ جوان جتنے آئے ہیں، اللہ میلاد کے صدقے آپ کے رزق میں بھی، ایمان میں بھی، جان میں بھی برکت عطا۔ جتنے دیگر ورد و نواز سے بھی شمولیت کیے ہوئے ابھی تک بیدار ہو کر صحیح معنی میں سن رہے ہیں، اللہ ان سب پر بھی کرم فرمائے۔ جتنے جان بوجھ کر نہیں آئے، ہلکا سمجھ کر کے اللہ ان کو میلاد کے صدقے ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کمیٹی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ اس مسجد کو چلا رہے ہیں۔ میری مزید 2 باتیں آپ کے ساتھ اور یہ رہیں گی، پیغام رہے گا۔ پہلے بھی مبارکبادی کے مستحق ہو، آگے بھی انشاءاللہ ہماری دعائیں، ہمارا کاپریٹ آپ کے ساتھ رہے گا۔ مولانا صاحب ساتھ ہیں، ان کو بھی جو ضروریات ہیں وہ ان کی جم کر آپ پوری کیجئے، اور ان سے بھی جم کر دین کا کام لیجئے، مسجد کو آباد رکھیے۔ اصل میلاد یہی ہے، مسجد آباد رہے گی تو میلاد منانے کا فائدہ ہے، مسجد ویران رہے گی تو آپ سال کے بعد پھر ملا لینا، پھر کہنا کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر صاف لفظوں میں سن لو۔ اگر پورے سال مسجد ویران رہی اور خالی سال کے بعد آ کر کے یہاں حاضر ہو گئے، ہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر نہ موت قبول ہے تو نہ اور کچھ قبول ہے، تو نہ یہ قبول ہے تو نہ وہ قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے نصیب میں توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں ذرا۔